نطر اتنی سیاسی بے یقینی، معاشی بے یقینی اور اس میں ایک ایسا انسیڈنٹ، اس کا ریپل ایفیکٹ کہاں تک جاتے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اس کا نشانہ تو پاکستان تھا کہ ملک کے کسی بھی کونے پہ ہو، کسی جگہ پہ بھی اس قسم کا واقعہ ہو تو ٹارگٹ تو پاکستان ہے، پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کی اب تک کی کیا تحقیقات ہیں، کیا چیزیں سامنے آئی، کیوں نہیں اس کو روکا جا سکا، فیلئر کہاں کہاں تھا، وہ ساری چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ تو اب 2 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور اس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ان کو روکنا بالکل ممکن نہیں ہے، دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس میں کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا ہے، کہاں پہ کیا ہماری کمزوریاں ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے، دیکھیں سی پیک سے تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف تھی، آپ نے دیکھا بلوچستان میں بھی پورا ایک نیٹ ورک پکڑا گیا جس میں ہمارے ہمسایہ ملک کا ایک بندہ ابھی تک پاکستان کی تحویل میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اور طرف سے بھی خبریں آتی تھی کہ کسی اور ملک کو بھی اس سے ایشو ہے۔ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اوورآل جو خطے کی صورتحال ہے، سم ٹائم ہم آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے ہمسائے تبدیل نہیں کر سکتے، تو ہمارا جو خطہ ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ وہاں پہ اس قسم کے مسائل ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی ان مسائل سے بچ نہیں سکتے۔ لیکن نطر ہمسائے نہیں تبدیل کر سکتے، ہمسایوں کے ساتھ مسائل تو تبدیل کر سکتے ہیں نا، مسائل کے اوپر تو کام کیا جا سکتا ہے۔ ابو ذر کا نقطہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے اگر آپ کا ملک ایک سیکیورٹی سٹیٹ رہے گا تو یہ ایشوز رہیں گے، جب ویلفیئر سٹیٹ کی طرف موو کریں گے تو یہ ایشو تب آپ کے ختم ہوں گے۔ مجھے نہیں اور ایسے میں یہ بھی سنا تھا کہ یو اے ای باقاعدہ اس میں کوششیں بھی کر رہا ہے کہ قربتیں بڑھائی جا سکے، اختلافات دور کیے جا سکے۔ مسائل پہ قابو پانے میں اتر کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ چلے ہمسائے تو بدلے نہیں جا سکتے۔ دیکھیں مسائل قابو پائے جاتے ہیں عوام کی پارٹیسپیشن کے ساتھ۔ کیا اس وقت آپ کو عوام کہیں پہ پارٹیسپیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ 2 صوبوں کے اندر انتخابات نہیں ہوئے، اب عام انتخابات کے حوالے سے جو بحث چل رہی ہے ملک کے اندر، کیا وہ کسی طریقے سے بھی حوصلہ افزا ہے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آئین ہمارے پاس موجود ہے، اس پہ کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، جب تک یہ ساری چیزوں کو ہم ملٹی پرون ایک اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے، ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا نہیں کرے گا تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آج ہم منرلز کی بات کر رہے ہیں کہ ہم منرلز ڈھونڈیں گے اور اس میں بہت پوٹینشیل ہے۔ ریکوڈک آپ کو پتہ ہے کہ بیرک گولڈ جو ہے ان کے ساتھ ہماری ڈیل بھی ہو گئی تھی اور اب ایک بہت بڑا سیمینار بھی پاکستان میں ہو رہا ہے، اسلام آباد میں کل ہی ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو ڈیل ہوئی ہے ریکوڈک کے ساتھ بھی، بیرک گولڈ کے ساتھ، اس کی بنیاد بھی پچھلی حکومت نے رکھی تھی۔ آپ کے اوپر تو $11 ارب کا جرمانہ ہوا تھا، اور یہاں پہ حکومت یہاں تک جناب باتیں ہو رہی تھیں کہ $1 ارب ایک دوست ملک ہمیں کہہ رہا تھا آپ ہم سے لے لیں، باقی ہم جانے اور آپ جانے۔ تو وہ کس نے وہ نیگوشیٹ کیا، کس طریقے سے وہ ڈیل ہوئی؟ $11 ارب، کوئی چھوٹی رقم نہیں، $11 ارب معاف کروایا گیا، اوپر سے $10 ارب انویسٹمنٹ پرومس کیا ان کمپنیوں نے۔ تو وہ پچھلی حکومت کا ہی کریڈٹ ہے نا، وہ انہوں نے کیا تھا، تو اسی کے اوپر، اسی بنیاد کے اوپر اب یہ عمارت کھڑی کریں گے۔ لیکن اس کے اندر ابھی جو اگر کسی کو فیسیلیٹیشن کونسل کے اوپر کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، تو جس وقت پہلے نیگوسیشن ہو رہی تھی تو اس میں بھی پچھلے دور حکومت میں بھی پنڈی کا بہت زیادہ کردار تھا، بہت زیادہ انہوں نے اس میں اپنی انپٹ دی، محنت کی، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ پھر اوورآل سارے اداروں نے مل کے کام کیا اور ہمیں وہ ایک پازیٹیو ریزلٹ ملا، جیسے فیٹف کے معاملے میں بھی ملا تھا۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ ایک ٹیم بننے کی ضرورت ہے، چاہے سیاسی ہوں چاہے دیگر لوگ ہوں، ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کی ہمیں ٹانگیں نہ کھینچیں، ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں۔ ایک ٹیم ہم بنیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی۔ اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے۔